हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे साइंस ऑफ क्लास 2 यूनिट नंबर 2। इसी ही यूनिट पर हमने एक इससे पहले ही वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिस्कस किया था बोन्स मसल्स। तो अब हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट parts of our body, important parts of our body, हमारे जिस्म के ज़रूरी या अहम अज़ा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कल हमने बोन्स और मसल डिस्कस किए थे, क्या वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे? बिल्कुल, वो भी इसी ही तरह इम्पॉर्टेंट थे, बट बोन्स हमारे जिस्म में कितने थे? अप्रॉक्सीमेटली 206 यानी 206, और मसल अप्रॉक्सीमेटली या ऑलमोस्ट 600 के लगभग थे। तो इसी वजह से हम इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर 600 में से एक आध मसल डैमेज भी हुआ तो हमारे जिस्म के एक स्पेसिफिक हिस्से को नुकसान पहुंचता है, न हमारे पूरे जिस्म को। बट आज वाले जो हम डिस्कस करेंगे ये एक ही या दो पार्ट्स होंगे, और इनमें से खुदा न खासा कोई भी डैमेज हुआ तो हमारी ज़िंदगी इससे ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, इम्पॉर्टेंट मीन अहम या ज़रूरी पार्ट्स हिस्से ऑफ आवर बॉडी हमारे जिस्म के। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है। और बॉडी हैज़ मैनी पार्ट्स, हमारे जिस्म के बहुत से हिस्से होते हैं। और बॉडी हमारे जिस्म के हैज़ मैनी बहुत सारे होते हैं पार्ट्स हिस्से। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड आर्गन, दीज पार्ट आर कॉल्ड आर्गन, इन हिस्सों को अज़ा कहलाते हैं, इन हिस्सों को अज़ा कहते हैं। सम आर्गन आर एक्सटर्नल एंड सम आर्गन आर इंटरनल, कुछ अज़ा बैरूनी होते हैं और कुछ अज़ा अंदरूनी होते हैं। तो आप दोबारा से सुनिए, सम पार्ट्स आर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल क्यों कहते हैं? बैरूनी को, यानी हाथ पाँव नाक कान वगैरह जितने भी हमारे हैं इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट, यानी बैरूनी अज़ा या बैरूनी हिस्सा। और हम इंटरनल किसको कहते हैं? लंग्स, स्टोमक, ब्रेन एंड सो ऑन। और इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर बहुत सारे अज़ा हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं दी एक्सटर्नल आर्गन, दी एक्सटर्नल आर्गन बैरूनी अज़ा। आर्गन्स अज़ा, आर्गन उज़ू, एक को हम आर्गन कहते हैं उज़ू, और ज़्यादा को आर्गन्स या अज़ा कहते हैं। वी कैन सी मैनी ऑफ और आर्गन बाई आई, हम आंखों से बहुत से अज़ा देख सकते हैं, यानी हमारे जिस्म के बहुत सारे यानी एक्सटर्नल जो पार्ट्स है, जैसा कि हाथ को हम देख सकते हैं, लेग को हम देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर मिरर या वाटर हो तो हम आई के ज़रिए देख सकते हैं, एयर को देख सकते हैं, नोज़ को देख सकते हैं। वी कैन सी मैनी ऑफ और आर्गन बाई आई, हम बहुत सारे अज़ा को आंखों से देख सकते हैं। दीज आर्गन्स आर कॉल्ड एक्सटर्नल आर्गन्स, ये अज़ा बैरूनी अज़ा कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर आई, नोज़, एयर, लेग, हैंड, तो ये हमारे बैरूनी जो अज़ा है, एक्सटर्नल जो आर्गन है, इसके चंद एग्जाम्पल हैं। इससे पहले हमने पढ़ा दी एक्सटर्नल आर्गन।
دی ایکسٹرنل آرگنز نمبر 1 پہ یہ تھا. نمبر 2 پہ ہے نمبر 2 دی انٹرنل کہتے ہیں اندرونی کو. دی انٹرنل آرگنز بیرونی اعضاء اور اندرونی اعضاء. اب ہم اندرونی اعضاء میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور اس کا فنکشن یعنی کام کیا ہے. سم آف اور آرگن آر پریزنٹ انسائڈ دی باڈی. کچھ اعضاء ہمارے جسم کے اندر ہوتے ہیں. سم آرگن کچھ اعضاء آر ہوتے ہیں انسائڈ اور باڈی ہمارے جسم کے اندر. These organ are called internal organ. These organ are called internal organ. یہ اعضاء اندرونی اعضاء کہلاتے ہیں. These organ یہ اعضاء are called کہلاتے ہیں internal organ اندرونی اعضاء. For example مثال کے طور پر lungs یعنی پھیپھڑے. lungs پھیپھڑے. heart دل. stomach معدہ یعنی ہضم کرنے والی جو ہماری آرگن ہے stomach معدہ. brain دماغ. Let's learn about the internal organ. آئیے جسم کے اندرونی اعضاء کے بارے میں جانتے ہیں. ہمارے اندرونی اعضاء میں سب سے پہلے ہے برین. دماغ. برین از انسائڈ اور ہیڈ. دماغ ہمارے سر کے اندر موجود ہوتا ہے. یعنی جو برین ہے ہمارے اسکل یعنی کھوپڑی کے اندر موجود ہوتا ہے. اٹ ہیلپ اس لاف, کرائی, اسپیک, تھنک اینڈ موو. یعنی ہمارے جسم کو حرکت کرنا. یہاں بلکہ دونوں معنی ہوتے ہیں چلنا اور حرکت کرنا. یعنی ہم جو بھی موومنٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل میں کوئی پین پک کر لیتا ہوں یا میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ یعنی باتیں کرتا ہوں یا کوئی بھی ہم حرکت کرتے ہیں سوچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہنسنے, رونے, سوچنے, بولنے اور چلنے میں مدد دیتا ہے. The brain receive different information from eye, nose and ear. The brain receive دماغ ریسیو کرتا ہے, حاصل کر لیتا ہے انفارمیشن معلومات یا پیغامات فرام آئی آنکھوں سے, ایئر کانوں سے, اینڈ نوز اور ناک سے. کیونکہ ہم جو بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں یا جو بھی سونگھتے ہیں تو ڈائریکٹلی یہاں ایک نرو کنیکشن ہوتے ہیں ہمارے برین کے ساتھ, تو فوراً یہ پیغام وہاں پہنچ جاتا ہے. دماغ کو کہا جاتا ہے کہ اب کوئی اسپیکنگ یعنی باتیں کرتا ہے یا میوزک بجتا ہے یا کوئی بھی قسم کی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو ہمارے برین کو کان فوراً پیغام پہنچاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا یا برا اسمیل ہے تو ہمارے نوز ڈائریکٹ ہمارے دماغ کو وہ پیغام پہنچاتا ہے. ایز اٹ از جو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہی پیغامات مسلسل ہمارے برین کو انالاگ سسٹم میں چلا جاتا ہے. اٹ آلسو ہیلپ اس ٹو لرن نیو تھنگز. یہ ہمیں نئے پیغامات معلومات حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے. یعنی ابھی بھی برین کی بات ہو رہی ہے کہ دماغ ہمیں نئے معلومات حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے. اور برین ہیز 3 میجر پارٹس. اور برین ہمارے دماغ کا رکھتے ہیں 3 میجر پارٹس یعنی بڑے بڑے حصے. یعنی ہمارا دماغ 3 بڑے حصوں پر مشتمل ہے. ہمارا جو فرنٹ کا دماغ ہے اس کو کہتے ہیں سیریبرم, اور اس کے نیچلے جو چھوٹا دماغ ہے اس کو کہتے ہیں سیریبلم, اور اس کے بیچ میں جو ہمارا دماغ ہے اس کو کہتے ہیں میڈولا یعنی وسطی دماغ. اب ہم دیکھیں گے ہارٹ. دل.
تو یہ ہماری ایک ہیومن کی باڈی ہے، تو اس کے ہارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلیو بلڈ اینڈ ریڈ بلڈ۔ بلیو بلڈ کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گندا خون ہے یعنی ڈی آکسیجنیٹڈ، اور ریڈ کو ہم کہتے ہیں کہ صاف خون یعنی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے۔ تو اب دل اس ریڈ جو ہمارے رگے ہیں تو اس کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلڈ پہنچاتا ہے ہمارے جسم میں ہر جگہ کو پہنچاتا ہے۔ یہاں ہم نے شو کیا کہ صرف ہمارے برین تک یہ بلڈ لے کے آتا ہے، اسی طریقے سے وہ پورے جسم میں ہمارے جو بلڈ ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتا ہے۔ دی فلو آف بلڈ کیپ اس الائیو۔ دی فلو یعنی بہنا، آف بلڈ خون کا، اس الائیو دی فلو آف بلڈ کیپ رکھتا ہے اس الائیو، خون کی روانی ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ خون کی جو روانی ہے ہمارے جسم میں جو خون پہنچتا ہے اس کی وجہ سے ہم زندہ ہے۔ خون کی روانی ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ It is made up of very strong muscles. It is made up of یہ بنے ہوئے ہیں of very strong muscle، بہت ہی مضبوط جو مسلز ہے یا پٹے ہیں ان سے بنا ہوا ہے۔ جب آپ کوئی جانور یا کوئی مرغی وغیرہ ذبح کر لیتے ہیں تو آپ اس کا یعنی اس کے ہارٹ کا جو گوشت ہے باقی جسم کے گوشت سے کمپیئر کرو تو وہ بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کو کوئی پرابلم یعنی وہ پٹ نہ جائے یا کوئی اور پرابلم اس کے ساتھ۔ It is made up of very strong muscles، یہ بہت مضبوط پٹوں سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں لنگز۔ لنگز پھیپھڑے۔ لنگز پھیپھڑے۔ We have two lungs in the right and left of our chest. We have two lungs in the right and left of our chest. ہمارے سینے میں دائیں اور بائیں جانب دو پھیپھڑے ہوتے ہیں۔ لنگ ہیلپ اس ٹو بریتھ۔ پھیپھڑے سانس لینے میں ہماری مدد کرتے ہیں، یعنی جب ہم سانس لیتے ہیں یہ پمپنگ کرتے ہیں تو اس پمپنگ کی وجہ سے کبھی ایئر انہیل ہوتی ہے یعنی ہمارے جسم کے اندر آتی ہے اور کبھی ایکسہیل یعنی باہر کی طرف نکلتی ہے۔ بریتھنگ مینز ٹیکنگ ایئر ان دی لنگز، ٹیکنگ ایئر ان دی لنگز اینڈ سینڈنگ اٹ آؤٹ۔ سانس لینے سے مراد ہوا کو پھیپھڑے میں داخل کرنا اور خارج کرنا ہوتا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ساری انفارمیشن آپ کے لیے میننگ فل یوزفل ہوگی۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اسٹے ٹیونڈ فار نیکسٹ ویڈیو۔